السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا واقعہ ایک علوی سعید کی یتیم بیٹیوں کے بارے میں ہے۔ علوی خاندان کے ایک مالدار شخص کی چند بیٹیاں تھیں جنہیں وہ یتیم چھوڑ کر فوت ہو گیا۔ باپ کی وفات کے بعد ان کو تنگ دستی نے آ لیا، حتیٰ کہ اپنوں کی دشمنی اور ان کی غربت پر خوشی ہونے کے ڈر سے انہوں نے وطن چھوڑ دیا، حتیٰ کہ ان کی ماں انہیں لے کر کسی دوسرے شہر میں آ گئی اور انہیں ایک ویران مسجد میں بٹھا کر ان کے کھانے پینے کا بندوبست کرنے نکلی۔ پہلے وہ شہر کے ایک بڑے آدمی کے پاس آئی جو مسلمان تھا اور اسے بتایا، میں آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوں، اور اپنی بے بسی کا پورا حال بتایا، لیکن اس نے اعتبار نہیں کیا اور اسے کہا کہ تم کوئی گواہ لاؤ جو تمہاری بات کی تصدیق کرے۔ اس عورت نے کہا کہ میں اس شہر میں پردیسی ہوں، مجھے یہاں کوئی نہیں جانتا، تو اس شخص نے اسے خالی ہاتھ واپس کر دیا۔ پھر وہ ایک اور شخص کے پاس آئی جو مجوسی تھا، اسے اپنا حال بتایا تو اس نے یقین کر لیا اور اپنے گھر کی کسی عورت کو اس کے ساتھ بھیجا، جو جا کر اسے اور اس کی بیٹیوں کو اپنے ساتھ گھر لے آئی، اور اس مجوسی نے اس کا بہت احترام کیا اور ان کا خیال رکھا۔ جب آتی رات کا وقت ہوا تو مسلمان دولت مند آدمی نے خواب میں دیکھا کہ قیامت برپا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حمد الہی کا جھنڈا اپنے سر مبارک پر لپیٹے تشریف فرما ہے، اور اس کے سامنے ایک بڑا شاہی محل کھڑا ہے۔ اس شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محل کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان شخص کا ہے۔ اس نے عرض کیا، میں بھی ایک توحید پرست مسلمان ہوں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس گواہ لاؤ کہ تم مسلمان ہو۔ تو وہ شخص پریشان ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس سعید زادی کا واقعہ یاد دلایا کہ تم نے بھی اس سے گواہ طلب کیا تھا، جس پر وہ شخص بہت پریشان اور غمناک ہو کر بیدار ہوا کہ کیوں اس نے آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عورت کو واپس کیا، اور تحقیق کی تو پتہ چلا کہ وہ تو ایک مجوسی کے گھر میں عزت سے رہ رہی ہے۔ تو اس رئیس نے اس مجوسی سے مطالبہ کیا کہ وہ انہیں ہمارے گھر بھیج دے، لیکن اس مجوسی نے انکار کر دیا اور کہا کہ جو برکات اور فوائد مجھے ان کی وجہ سے ملے ہیں وہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ رئیس مسلمان نے کہا، 1000 دینار مجھ سے لے لو اور انہیں ہمارے ہاں بھیج دو۔ تو اس نے انکار کر دیا۔ جب اس نے مجوسی کو مجبور کرنا چاہا تو اس نے کہا کہ اب اس سعادت کا میں ہی حقدار ہوں، اور وہ محل جو خواب میں تم نے دیکھا ہے وہ میرے لیے بنایا گیا ہے، اور تم مسلمان ہونے کی وجہ سے مجھ پر اپنی برتری جتاتے ہو۔ تو سنو، میں اور میرے گھر والے سونے سے پہلے ہی اس سعید زادی کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے تھے، اور میں نے بھی تمہاری طرح خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ یہ سعید زادی اور اس کی بیٹیاں کیا تمہارے پاس ہے؟ میں نے عرض کی، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ محل تمہارا اور تمہارے گھر والوں کے لیے ہے۔ یہ سن کر وہ مسلمان رئیس نہایت غمگین ہوا اور واپس چلا گیا۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اللہ تعالی ہم سب کو یتیم کی کفالت کرنے والے اور بیواؤں کی امداد کرنے والے بنائے، کیونکہ حدیث میں ہے، یتیم کی ذمہ داری اٹھانے والا کل جنت میں میرے ساتھ ایسا ہوگا جیسے میرے ہاتھ کی یہ 2 انگلیاں۔ سننے کا بے حد شکریہ۔ آگے شیئر کریں، شاید کسی کے دل میں یتیم کی محبت پیدا ہو، جو ہمارے لیے اور آپ کے لیے وسیلہ جنت بنے۔ شکریہ۔